مالک گھروں کا تذکرہ فرما رہا ہے اور گھروں میں رہنے والوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. ہماری نگاہ میں عزت اور ذلت کا معیار اور ہے، خالی کی نگاہ میں عزت اور ذلت کا معیار اور ہے. اہل دنیا کی نگاہ میں اچھا لباس، اچھا مکان، اچھی سواری، جہ و جلال کی عزت کا معیار ہے، مگر خالق کی نگاہ میں یہ عزت کا معیار ہے. یہ چیزیں ضروریات زندگی کے لیے تو ہو سکتی ہیں مگر معیار عزت ہے. سرکر صلوات کیجیے پانی مجلس میں فرمایا ہے کہ صبح 6 بجے معصوم حضرات آئیں گے، 6 بجے تک آپ سے پڑھنا ہے. گھنٹہ پڑا ہے، آپ دیکھیں کہ میری کیا حالت ہوگی اور آپ کی کیا حالت ہوگی. ایسے توجہ سے کچھ سماج کرنا عبادت کرنا. اس شخصی کا تذکرہ ہے کہ جس کی اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا بولنا بھی عبادت ہے، توجہ فرما رہے ہیں. اس کا میدان جنگ میں لڑنا بھی عبادت ہے، اس کا ذکر بھی عبادت ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، کرنا بھی عبادت ہے، اس کے فضائل لکھنا بھی عبادت ہے. یہ معصوم نے فرمایا یا علی، وہ زبان جو تیرے فضائل بیان کرے، اللہ نے اس زبان پہ آگ سے جہنم کو حرام کرا. وہ کان جو تیرے فضائل سنے، اللہ نے ان کانوں پر آگ سے جہنم کو حرام کرا. معصوم فرماتے ہیں یا علی علیہ السلام، وہ ہاتھ تیرے فضائل کے اللہ نے ان ہاتھوں پر آتے تھے جہنم کو حرام کرا دیا. اگلا جملہ عجیب ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو تیرے فضائل بیان کرے، ان بیان کرنے والوں پر آتے تھے جہنم کو حرام کرا دیا. جو سنے اللہ نے اور سننے والوں پر آتے تھے جہنم کو حرام کرا دیا. اور علی علیہ السلام کے جہاں خود مرتبے بلند ہیں، وہاں اللہ نے اس شخصی کے چاہنے والوں کو بھی عزت عطا کی. وہ عزت کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں قیامت کے دن 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہیں. جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. حج کی آقا وہ کون ہوں گے؟ کس کے چاہنے والے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے یہ آیت مجیدہ تلاوت کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اے ابو الحسن، یہ اولئک هم خیر البریہ آپ ہیں اور آپ کے چاہنے والے ہیں. یہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہیں، تو جنہیں اللہ نے بغیر حساب و کتاب کے 70,000 افراد جنت میں جائیں گے. یا علی تجھے مبارک ہو، وہ تو اور تیرے شیعہ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ تو ہے ان کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی فرمایا جو گناہگار بھی ہوں گے شفاعت میں نصیب ہوگی تو وہ بھی باقیوں سے جو اہل جنت ہیں، باقی امتوں میں سے، جو سب سے 800 سال پہلے جنت میں
اللہ میں عرض کر رہا تھا کہ سلسلہ کلام یہاں سے شروع ہوا کہ ہمارے ہاں عزت اور ذلت کا معیار اور ہے، خالق کی نگاہ میں معیار اور ہے. ہماری نگاہوں میں بلند مکان، اچھا لباس، اچھی سواری، دولت، یہ سب عزت کا معیار ہے. مالک فرماتا ہے یہ عزت کا معیار نہیں ہے. ہاں یہ ضروریات زندگی تو ہو سکتی ہیں مگر معیار عزت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے ہاں معیار دولت نہیں تقویٰ معیار ہے. قرآن کی آیت. اگر اللہ کے ہاں بھی دولت کا معیار ہوگا تو کبھی اللہ علی بڑی کو امام المتقین نہ بناتا. مولا اس کے امام ہیں متقین کے. تو نے کہا ہے خالق میں وہ معیار نہیں ہے جو ہمارے ہاں معیار ہے. مالک تیرے ہاں کیا معیار ہے؟ فرمایا تم سمجھتے ہو کہ مکان ہو، اچھا لباس ہو، اچھی سواری ہو، یہ ساری چیزیں معیار ہیں. مالک فرماتا ہے نہیں، میرے نزدیک معیار نہیں ہے، میرے نزدیک معیار تقویٰ ہے. مکان کچا ہو، بولے فرما رہے ہیں مکان کچا ہو، لباس ایسا ہو کہ جس پہ اتنے پیبند لگے ہوئے ہوں. معصوم فرماتے ہیں علی ولی کے لباس کو پیبند امام حسن لگاتے تھے، جوتی کے پیبند خود لگاتے تھے اور فرماتے تھے اب اس میں اتنے پیبند لگے ہیں مجھے حیا آتی ہے اسے اور پتہ لگانے کی. تمہارے فرماتے ہیں مکان کچا ہو، لباس میں پیبند لگے ہوں، سونے کے لیے بستر نہ ہو، میرے لیے وہ گھر اتنا بلند ہے، خیمے اتنے بلند ہیں، میں قرآن کی آیات بنا بنا کے ان کی جان میں نازل کرتا ہوں. یہ ہے معیار. جو ہمارے یہاں معیار ہے وہ اللہ کے یہاں معیار نہیں ہے. کیا حالت ہے؟ جوتی میں اتنے پیبند لگے ہو خود لگاتے ہیں اور لباس میں اتنے پیبند ہیں امام حسن مجتبیٰ اس طرح اسلام لگاتے ہیں. اور جو کہا آپ کو اتنے پیبند لگ چکے ہیں خود مجھے اور پیبند لگا کر مجھے جگہ نہیں ملتی ہے حیا. مگر اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے دولت تھی، یہ نہ کہو کہ نہیں تھی. علی فقیر نہیں تھا، وہ جو فرما رہے ہیں علی غریب نہیں تھا. یہ مت سمجھو کہ غریب تھا تبھی تو پھٹا بلانا لباس اور نہیں ملتا تھا. نہیں، علی نے اپنے ہاتھ سے اپنی کمائی سے 500 غلام رہے خدا میں آزاد کیے. 500 غلام جو رہے خدا میں آزاد کرے تو کتنا دولت مند ہے. مفت میں نہیں دیتے، خرید کر کیا رہا. 500 غلام رہے خدا میں آزاد کیے اور اتنے اچھے چشمے امام نے اپنے ہاتھوں سے کھودے. کھودنے کے بعد جب چکتے تھے ان کا پانی تو میٹھا ہوتا تھا اور قلم دراز منگاتے اور فرماتے یہ فقراء مدینہ کے لیے وقت اور چاہتے ہو زمانے کے پانی کی زمانے پانی سے سرمایہ حاصل کر سکتے تھے. خود مولا کی زمینیں جسے امیر شام نے دوسروں نے پھینکنے کی کوشش کی، جمبو کی زمینیں کا روایت کے خلاف اتفاق کو روزی کی حالت میں کر رہا ہوں. اتنا تو یقینی ہے کہ 40,000 دینار سالانہ اس کی آمدن تھی. 70,000 بھی لکھی گئی ہے. کس کے لیے تھی؟ وہ ساری آمدنی آتی تھی فقراء اس طرف کو. اور خود اپنا طرز زندگی کیا ہے؟ اپنا طرز زندگی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان رہنماؤں کے جنہیں اللہ نے عادی بنایا ہے، عہد یہ ہے کہ اپنا طرز زندگی معاشرے کے سب سے کم تر افراد کے برابر. وہ امام اللہ نے ہمارے لیے
رہنما بنا دے. سورت طیبہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ہمارے لیے علی علیہ السلام کی سیرت طیبہ نمونہ عمل. اور مولا کائنات سے جب بھی پوچھا جاتا تھا مولا یہ کیوں کرتے ہیں, یہ عمل کیوں کرتے ہیں, تو امام ایک ہی جواب دیتے تھے, میرے لیے نمونہ عمل رسول کی ذات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. یہ ان کے لیے نمونہ عمل ہے کن لوگوں کے لیے جو اللہ کی ملاقات کرتے ہیں. مل کر صلوات پڑھیے گا. یہ ہستی اللہ فرمانا ہے کہ بجود عاذنا اللہ. پھر اللہ کے گھروں کو بھی قرآن کی آیت بنا فی بیوت عاذنا اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. مالک فرماتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایسی گھروں کو اللہ بلندی عطا کرے. ان کی بلندیوں کو جو گھر ہے جو اتنے بلند ہے کہ جنہیں اللہ بلند کر رہا ہے. مالک چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو بلند کروں. کون سے گھر ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. کیسا ذکر ہوتا ہے؟ آفات و شام, جن گھروں میں اللہ کی تسبیح. اللہ ایسے گھروں کو بلند کرے. چاہتا ہے کہ ایسے گھر بلند ہوں. جب ایسے گھر بلند ہو کیسے ان کی شان کیا ہے کہ ان گھروں میں ذکر خدا ہوتا ہے اور اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. پھر غروب مناسات صبح شام وہاں اللہ کی تسبیح. وہاں رہتے کون ہیں؟ گھر رہنے کے لیے ہوتا ہے. یہ رجال ان گھروں میں ایک ایسے رجال رہتے ہیں مرد رہتے. ان کی شان کیا ہے؟ ان کی شان یہ ہے. اللہ فرماتا ہے, مالک فرماتا ہے ان کی شان یہ ہے میں خالق کے ہاں کہ وہ کیسے ان گھروں میں رہنے والے کیسے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ ظاہر زر زبان و تصویر نہیں کرتے. ہاں جب انسان مجسم تصویر بن جائے, ذکر خدا اتنا کرے تو اس کا وجود ذکر خدا بن جائے, اس کا وجود تصویر بن جائے, تو پھر جس گھروں میں رہتے ہیں وہ گھروں کے در و دیوار بھی تصدیق کرنے لگ جاتے ہیں. یہ صرف ان گھروں میں نہیں, جہاں جہاں جاتے ہیں جہاں رہتے ہیں وہاں پہ وہ ساری چیزیں تصدیق کرتے ہیں. روایت کے جملے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام جب کہتے کہ میں نے چاہا کہ میں آپ کی تعریف کی ہے, میں جا کر بیت اللہ کے گلاف کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کروں دنیا کا. میں نے کہا آپ کو کوئی نہیں ہوگا. رات کافی کھا چکی تھی. کہتے کہ جیسی میں نے آوا میں قدم رکھا, حرم میں قدم رکھا, اچانک کسی کے رونے کی آواز میرے کان سے لگا. اس کی مناجات کی آواز کان سے لگائی. میں حیران ہو گیا کہ جب میں نے سمجھا کہ سارے سو رہے ہیں مگر کوئی ہے جو مجھ سے پہلے اللہ سے اس انداز میں راز و نیاز کرتا. ایسی مناجات کی مناجات کو بڑا کریں. پھر اللہ اب لوگ کھو گئے ہیں, آنکھیں کھو گئی, رات آ گئی ہے, ستارے چمک رہے ہیں. میرا اللہ کافی رات آ چکی ہے. یہ وقت کون سا ہے؟ عجیب انداز سے مناجات ہے. وَقَلَّ كَذَا الْمَلُوكُ أَبْوَابَهَا, بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے. یہ وقت ہے کہ بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں. ہمیں اللہ تو وہ کریم و مہربان ہے. جب بادشاہوں نے دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں, تیرا دروازہ گنہگاروں کے لیے کھل گیا. اور عجیب اگلے جملے ہیں, میرا اللہ تیرا دروازہ کھل گیا ہے تو تیرا بندہ
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے صرف مانگنے ایسے مانگنے کے لیے سائلوں کا بے پناہ ایک سائل تیرے دروازے پر آیا ہے، ایک مسکین تیرے دروازے پر آیا ہے، ایک فقیر تیرے دروازے پر آیا ہے، تجھ سے خیرات مانگنے کے لیے آیا۔ پہلے وہ مناجات کر رہا تھا، وہ رو رہا تھا، میں بھی رو رہا تھا۔ اب جو میں نے آج کیا نا، جس گھر میں رہتے ہیں جب وہ مجسم دعا بن جاتے ہیں، مجسم ذکر بن جاتے ہیں، تو پھر در و دیوار بھی ان کے ساتھ مجسم دعا بن جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حرم کی دیواریں بھی ساتھ ساتھ مناجات کر رہی ہیں، در و دیوار سے مناجات کی آواز آ رہی ہے۔ اچانک اس کی مناجات رکی، اس کے بعد جب اس کی مناجات رکی میں قریب گیا، میں نے پوچھا من انتا، تجھے حرم کا واسطہ بتا تو ہے کون؟ اس نے صرف ایک ہی جواب دیا، انا علی بن الحسین۔ یہ ہے کہ وجود اللہ گھر ہے یعنی اللہ بلندی عطا کرتا ہے، اللہ عزت عطا کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں عزت کا معیار ہو رہا ہے، معصوم فرماتے ہیں اللہ نے وضعت العزت فی طاعتہ والناس یطلبونہ فی عزت سلطان۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے عزت کو اپنی اطاعت میں رکھا ہے، لوگ خدمت سلطان میں سمجھتے ہیں، بادشاہوں کے درباروں میں جا کر سمجھتے ہیں کہ عزت ہے۔ مالک فرماتا ہے عزت وہاں نہیں ہے، عزت میری اطاعت، میری بندگی۔ معصوم فرماتے ہیں وضعت الغنا فی القناعۃ والناس یطلبونہ فی کثرت المال۔ اللہ نے غنا کو، بے نیازی کو قناعت میں رکھا ہے، لوگ اسے کثرت مال میں طلب کرتے ہیں، اسے نہیں پا سکتے۔ اللہ نے علم کو بھوک میں رکھا ہے، لوگ اسے سیر ہو کر طلب کرنا چاہتے ہیں مگر پا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے راحت و آرام کو جنت میں رکھا ہے، لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ وہاں نہیں بات ہے۔ ہمیں ویسے گھر ہیں کہ جنہیں اللہ عزت دینا چاہتا ہے، ان میں رہنے والے کون ہیں؟ رجال، کچھ ایسے مرد ہیں، ان مردوں کو تلاش کریں کہ جو گھروں میں رہتے ہیں، جو گھر بلند ہے۔ اللہ ان کی صفات بیان کر رہا ہے، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ انہیں تجارت گروہ و گروہ دنیا کی کوئی چیز اللہ کے ذکر سے روک نہیں سکتی۔ اللہ کے ذکر سے کوئی چیز انہیں مانے نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ان کے لیے تو اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے ان صلوتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری زندگی، میری نماز، میرا سب کچھ اللہ کے لیے۔ میرے گھر بلند کر صلوات کرے گا۔ فرما رہے ہیں گھبراہٹ بھی ہے، امام المتقین کا تذکرہ ہے، یہ کیا فضائل علی کے نہیں ہے؟ مل کر بلند کر صلوات کرے گا۔ فرمایا وہ ایسے مرد ہیں کہ جن کی نشانی یہ ہے کہ انہیں کوئی دنیا کی کوئی چیز اللہ کے ذکر سے روک نہیں سکتی۔ وإقام الصلاۃ، نماز سے انہیں کوئی چیز نہیں روکتی، بلکہ وہ تو نماز میں ہی زکات ادا کرتے ہیں، وہ تو نماز میں ہی میں زکات ادا کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ یہ کہتے ہوئے عبادت کرتے ہیں الہی ما عبدتک تمن لجنتک ولا خوفا من نارک بل بدرتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ علی جنت کے لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا، جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا ہے، بلکہ علی کو معیار پہ عبادت کرتا۔ سمجھ لیجیے آپ نے، علی کے لیے معیار ہے۔ فرماتے ہیں علی کسی
کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ تیری اس لیے عبادت کرتا ہے کہ تو معیار عبادت پہ پورا ہو جاتا ہے، اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے۔ بلکہ اگلے جملے تو عجیب ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عبادت واجب نہ بھی کرتا تب بھی علی اس اللہ کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ وہ لائق کی عبادت اگر تو پوری توجہ کروں گا۔ اب اللہ کی عبادت جو جنت کی عدالت میں کرتا ہے وہ جو جہنم کے خوف سے کرتا ہے، خوف کی عبادت ہے۔ اب اللہ دے ہی کیا دے، یعنی جو جہنم کے خوف سے کرتا ہے تو خدا اسے جہنم سے بچا دے، یہی تو لگے گا نا۔ جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے اللہ اسے یہ صلہ دے گا کہ اسے جہنم سے بچا دے گا۔ جو جنت کے لالچ میں کرتا ہے اللہ اسے صلہ دے گا۔ عبادت کو صلہ تو دینا ہے، ویسا دے انسان الا ما شاء، جیسی کوشش کرو گے ویسا نتیجہ ملے گا، اللہ دے گا۔ جو جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ تو اب جو نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے، اللہ کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرتا ہے، تو اب اللہ اسے دے تو کیا دے؟ فرمائیے، اب اس کے معیار پہ جنت نہیں ہے، اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ اسے جہنم سے بچا دے۔ اب اس کا معیار کیا ہے؟ تو اللہ نے نکاح دی، مالک نے کہا تیرا معیار جنت نہیں ہے، تیرا معیار نہیں ہے کہ میں تو جہنم سے بچاؤں گا، بلکہ تیرا معیار تو یہ ہے رضوان اللہ اکبر، میری رضا جنت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب میں تجھے صلہ یہ دوں گا کہ میں اپنی رضا کو تیرے حوالے کر دوں گا۔ اب جس سے تو راضی اس سے میں راضی۔ اب یہ تو کہا میں الناس سے میں یسری رکھتا ہوں جگہ مرتا ہوں، بلکہ میں عرض کروں بلکہ مالک فرماتا ہے جب تو نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، اب تجھے میں صلہ دوں تو کیا دوں؟ ایک تو میں تجھے رضا دے دوں گا، تو پھر کیا صلہ دوں گا؟ تم نے میری عبادت کے مقابلے میں جنت و جہنم کو ہی سمجھا ہے تو میں تجھے صلہ یہ دوں گا، تجھے تقسیم النار والجنہ بنا دوں گا۔ جنت میری ہے، تقسیم تو کرے گا، جہنم میں تو ہی بھیجے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے لیے سب سے بلند ممبر نصب کیا جائے گا، اولین و آخرین اسے دیکھیں گے نیچے، اس کے بعد سینے ہوں گے، میرے بعد جس سینے پہ ہوں گے وہاں علی کے بنیادی سارے پھر اس کے بعد آئمہ علیہ السلام پھر درجہ بدرجہ انبیاء اور ساری مخلوق اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دن میں اللہ کی ایسی توحید بیان کروں گا جو آج تک کسی نے بیان نہیں کی ہوتی، اور اس کے بعد دروگہ جنت آئے گا اور آ کر ساری جامعہ میرے پیش کرے گا، کہے گا اللہ نے یہ جنت کی جامعہ دی ہیں وہ مجھے دے گا، میں چابیاں اپنے بھائی علی کے حوالے کروں گا۔ اور اس کے بعد دروگہ جہنم آئے گا، وہ جہنم کی چابیاں پیش کرے گا کہ مالک یہ دے رہا ہے، میں وہ چابیاں اپنے بھائی علی کے حوالے کروں گا اور یہ کہوں گا یہ علی تو قسیم النار والجنہ ہے، کیا کر اپنے دوست کو جنت میں بھیجتا جا، اپنے دشمن کو جہنم میں بھیجتا جا۔ مولا فرماتا ہے میں کھڑا ہو جاؤں گا اور یہ کہوں گا جہنم سے یہ تیرا ہے اسے لے لے، یہ میرا ہے اسے چھوڑ دے۔ جس کے درم تک سلوات پڑے گا۔ بس میرا دوستو اس ہستی کو پہچان جس کی عظمت کیا ہے، سمے اور عبادت کیا ہے، جو صرف نام کا علی نہیں ہے، عبادت بھی علی ہے، طبیعت بھی علی ہے،
اس کی زکات بھی علی ہے، اس کی نماز بھی علی ہے، اس کا گھرانہ بھی علی ہے، اس کی اولاد بھی ہے. علی کے معنی بولا کرتے ہیں علی ہر چیز میں علی ہے. اللہ کے رسول کے پاس دو شخص نے دو بہترین اونٹ بھیجے، اونٹنیاں بھیجی. اللہ کے رسول نے اسے دیکھا بڑی قیمتیاں، اس سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا. یہی شان ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. ان گھر میں رہنے والے وہ ہیں جنہیں ہماری یاد ذکر خدا دنیا کی کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی ہے. کہا اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کون ہے میرے صحابہ کہ جو 2 رکعت نماز صرف اللہ کے لیے پڑھے. یہ دونوں اونٹنیاں مجھے عطا کریں. اور مطلب بڑی قیمتی اونٹنیاں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو 2 رکعت نماز صرف اللہ کے لیے پڑھے یہ دونوں اونٹنیاں اس کے لیے ہیں. مسجد میں بیٹھ کر صاحب کتاب نے لکھا کہ کوئی بھی اصحاب پیغمبر میں سے تیار نہ ہو سکا کہ صرف 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھے. علی آگے بڑھ کر کہتے یا رسول اللہ میں اللہ کے لیے پڑھوں گا، میں پڑھوں گا. اور علی نے 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھی. اور دوسرے وہ دونوں اونٹنیاں علی علیہ السلام کا تھا جیسی عطا کی ہے. تو پھر ساتھ سجدے میں رکھا. مالک کا شکر ہے کہ تم نے علی کو عزت رکھا. اس کے بعد فرمایا یہ اونٹنیاں میرے لیے کیسی ہے؟ اس نے عزت ادا کی ہے تو یہ دونوں اونٹنیاں اسی کے لیے ہیں. تو کہا یہ دونوں اونٹنیاں میں نے راہ خدا میں تقسیم نصیبہ کیا اور اسے فقراء میں تقسیم. مل کر بلند صاحب شکتی کو سلام جس سے زبانی کو دس سے بدتری کیا. اس کی زندگی کے حقوق صرف ہماری شرطوں پر نہیں ہے، انسانیت کی شرطوں پر. دنیا نے گھرانے کا تقسیم بھی کیا یہ کہہ کر کے کیا کہ محسن انسانیت. ہمارے علماء نے جملے کہے یقیناً محسن انسانیت سے اگر یہ کم ہے بلکہ وہ محسن کائنات. کئی مرتبہ خدمت میں عرض کیا ہم نے علی کی قدر نہیں کی ہے. قدر معصوم ہمارے فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. حق و قدر جیسی قدر کرنی چاہیے. بلکہ میں جملہ کروں گا نبی کی وہ قدر نہیں کی جیسی نبی کی قدر کرنی چاہیے تھی. اور آپ سے میں کروں گا امام کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں. قدر معصوم یہ نہیں ہے کہ کیا تھا کہ ہم ان سے دنیا مانگیں. دنیا تو مل بھی جائے بلکہ جو خود دنیا سے منہ موڑتا ہو اپنے چاہنے والوں کو اسے معصوم کا قرب مل جائے اسے دنیا نہیں دیتے اسے علم دیتے. ایک طالب علم نجف میں تھا بہت غریب تھا پریشان تھا علم حاصل کر رہا تھا. مولا کی بارگاہ میں آیا حرم میں دعا کی مولا مجھے دنیا چاہیے دولت چاہیے.
وہ جواب نہ ملا. پھر استغاثہ کیا، دعا کی. آپ نے معصوم فرمایا اگر میرے پاس رہنا ہے تو دولت نہیں، تجھے علم ہے. تجھے علم ملے گا. پریشان ہو گیا، پھر استغاثہ کیا، اور مجھے دولت چاہیے، میں فقیر ہوں. امام نے پھر فرمایا اگر نجف میں رہنا ہے تو علم ملے گا، دولت نہیں ملے گی. اگر دولت چاہتے ہو تو پھر جاؤ، حیدرآباد میں ایک راجا ہے، جا کر اس کے دروازے پر سے سلام کہو، وہاں مجھے دولت میں سے سب کچھ مل جائے گا. اگر میرے پاس رہنا ہے تو علم ملے گا. ہم دولت چاہتے ہیں، دولت ہاں دولت نہیں ہونا علم. بتا دیں چلا وہ جیسا تھا، انہوں نے کہا نہیں مجھے دولت چاہیے. امام نے فرمایا اچھا، پھر اس کے دروازے پر جانا، اس کے سلام کہنا. جیسے وہ ملے تو یہ اشعار کے دو فکرے اسے سنانا. دو بات. وہ چلا سفر کرتے ہوئے نا حیدرآباد پہنچا. وہاں پہ اس راجا کے دروازے پر پہنچا. راجا کے دروازے پر پہنچ کر جیسے اس نے نقل الباب کیا، راجا آیا، اس نے پوچھا آپ ہی ہیں؟ امام نے نام بتایا تھا. کہا اس نے سلام کے بعد وہی دو اشعار پڑھے. وہ حیران ہو گیا، اسے اندر لے آیا، عزت و تقریم کی، اسے اپنا مہمان بنایا. پھر دوسرے دن اعلان کر دیا اپنی رعایا میں. راجا تھا، اس کی سلطنت تھی. اپنے رعایا میں اعلان کیا کہ سارے جمع ہو جائیں. سارے جمع ہو گئے. وہ تخت پہ بیٹھا، ساتھ اس طالب علم کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد کہتا ہے سنو تم گواہ نا، میں نے اس طالب علم کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد بھی کیا ہے اور اپنی آدھی دولت بھی دے دی ہے. کون سی چیز ہے؟ کہا میں نے عبادت کرنے کے بعد جہاں کہ میں مولا کی شان میں اشعار کروں، میں نے عبادت کی اور عبادت کرنے کے بعد خدا سے صدا مانگا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے مولا کی جس کے صدقے میں مجھے توفیق بندگی نصیب ہوئی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں اس کی شان میں اشعار کہنا چاہتا ہوں. میں نے اشعار کہے، دو فکرے کہے. اگر فکرے مجھے نہیں آتے تھے میں اسے مکمل نہیں کر سکا، اور میں نے کہا کہ اگر یہ فکرے مولا کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہیں تو کوئی جو بھی شخص مجھے یہ دونوں فکرے اگلے جملہ مکمل کرے گا اسے آدھی دولت بھی دوں گا، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا. آج اس جوان نے میرے اشعار کو مکمل کیا ہے، اگلے فکرے اس نے گئے ہیں. میں نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا، آدھی دولت بھی دی ہے. اس وقت اس طالب علم نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ مولا کا کمال ہے. تجھے بشارت ہو کہ اللہ اس ہستی نے جس کے صدقے میں تجھے توفیق بندگی نصیب ہوئی، جس کی شان میں تو نے اشعار کہے ہیں، اس کی بارگاہ میں وہ اشعار قبول ہو گئے ہیں. یہ میں نے مکمل نہیں کیے، علی نے مکمل کیے ہیں. یہ اشعار میں نے مکمل نہیں کیے، مولا نے مکمل کیے. یہ سننا تھا. میں طالب علم ہوں، میں نے مولا سے کہا تھا کہ مولا مجھے دولت چاہیے. امام نے فرمایا اگر علم چاہتا ہے تو میرے پاس رہنا پڑے گا، دولت چاہیے تو کہاں جا. اور امام نے ہی مجھے اشعار دے کر بھیجے ہے اور میں خود اشعار نہیں کہہ سکتا ہوں. جب اس نے سنا اس نے کہا لوگوں سنو، میری ساری دولت اس کے حوالے، میں مولا کے حوالے.
دولت کو چھوڑ کر ہاں میرے اشعار امام کو اتنے پسند آتے ہیں تو مولا نے خود اشعار کہے میرے اشعار کو مکمل کیا ہے اور اس دعوت اس کے حوالے کی وہ چلا نجف میں امام کی بارگاہ آؤ بارگاہ سے قدر معصومی ہے اس سے وہ مانگو کہ جس کے لیے اللہ نے انہیں خلق کیا وہ ہے ہدایت ہمیں سب کچھ موقع ہے مولا چل بھی مولا مظلوم تھا آدمی والا آؤ اس سبزی کو سلام کریں جس کے صدقے میں نیند بچا جس نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو بچایا جس نے احد میں رسول کی حفاظت کی جس نے خندق میں اسلام کی حفاظت کی اور جو یتیموں کو پالتا رہا مگر وہ مظلوم اتنا تھا یہ کہتے ہوئے چلا گیا خدایا مجھے جلدی وفات موت زمانے نے اتنا ستایا ہے تو ہستیوں کو ایک بطول ہیں ایک علی آئے بیمار دنیا میں ایسی جو بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے جانے کی موت کی تمنا کرے سہارا کے الفاظ آتے ہیں اللہ معجل وفات میرا اللہ مجھے جلدی وفات دے دے موت سہارا بیماری ہے مولا کو بھی اتنا ستایا اور کہا خدایا مجھے جلدی وفات دے موت اتنا مظلوم تھا میں نے کل بھی بنیاد کی گھر میں آئے بطول کی نگاہ پڑی اور ابو الحسن میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے رو کر کہا رسول کی بیٹی اتنا ہوتا تو علی کے لیے قابل برکا مگر اب تو یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں لوگ سلام کر رہا اتنا غریب تھا اپنے بچے بھوکے تھے لوگوں کے بچے کو کہتا آپ آئے ہیں اسی کا جنازہ اٹھانے کے لیے اس دیر شہری کے وقت آواز میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا یہ انا للہ میں نے نہیں پڑھا یہ انا للہ ہے و انا الیہ راجعون جب علی نے آنکھ سے بند کی حضرت نے کہا جب علی نے آنکھ سے بند کی حسین نے بھی کہا انا للہ یہ انا للہ ہے و انا الیہ راجعون عباس نے کہا اگلا جملہ بڑا سخت ہے جب علی نے آنکھ کے بند کی زینب کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ دعا کیا کرو شریفو خدا نہ کرے کوئی بیٹی عید کے قریب یتیم ہو جاؤ عید کے قریب بابا بڑے یاد آتے ہیں اللہ اکبر امام فرماتے ہماری دو عیدیں تھیں مسلمانوں نے دو ہفتے کی ایک عید آئی یاد بھی گزاریں گے عید کوفہ تھا امام فرماتے ہیں عید کی کوفہ میں لوگ عید کی خوشیاں منا رہے تھے بطول کی بیٹیاں بابا کا خون حرود امامہ ہاتھ سے میرے بابا عید بھی آ گئی تیری سب کو رونے والی تھی زینب اور اسی کو پرسکار دیتے ہیں زینب تیری اپنی قسمت میں نے جی جملے کیے ہیں بزرگ علماء کے جملے ہیں زینب تیری اپنی قسمت
شیطانی پہ پٹی باندھتی ہے اور کبھی بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے ہاتھوں میں لیتی ہے. میں کہوں گا زینب ابھی اور صبر کر، ابھی وہ وقت آنے والا ہے کہ جب حسین زخمی حالت کی رات گزری ہے نا، امام نے اور بہت سے کام کیے، وصیتیں کی، وہاں آپ تک کی پیغام کو جو ہے ہدایت کا. میں نے کیا نا، امام کا مقصد ہدایت سے تقسیم، دنیا سے جا رہے ہیں پھر بھی وصیت فرما رہے ہیں، بڑی طویل وصیت ہے جس میں فرمایا حسن بیٹا یہ آپ کے ذریعے میرے سے پہلے والوں تک وصیت ہے. اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کے بارے میں تمہیں میں آگاہ کرتا ہوں، قرآن کو بھول نہ جا. اللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں تمہیں خوف کیا. اللہ اللہ دین کے بارے میں فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے دین پر عمل کرنے میں تم سے آگے بڑھ جائے. وہاں مولا نے اپنی ذات کو قریب بولا، فرماتے ہیں او میری رفت جگر زینب، یہ بیوی وہ ہے کہ جو بابا کے سامنے نہیں آتی. جو علماء کے جملے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب جناب زہرا دنیا سے جا رہی تھی، جہاں اور وصیتیں کی نا، ایک وصیت یہ بھی کی، ابو الحسن جب گھر میں آنا تو اطلاع دے کے آنا میری زینب بڑی حیران. اب جب بھی گھر میں آتے ہیں میری زینب میرے حسن کے پیچھے آ جاتی ہے. اللہ جو نہ کلام کرنے والی، نہ بولنے والی زینب، امام فرماتے ہیں آپ میری زینب قریب آئی، امام نے جناب زینب کا سر چوما. مقصد کے جملے ہیں، امام نے بازو چومے، پھر فرماتے ہیں میری زینب گھبرانا نہیں، جب دربار آئے تو مجھے بلا لینا، میں تیرے ساتھ چلوں گا. وہی وجہ ہے کہ جناب زینب نے جب دربار قریب آیا، سجاد سے اجازت ہے، میرے بابا نے وقت آ کر مجھے کہا تھا جب دربار آنا مجھے بلا، اجازت ہے میں بابے کو بلاؤں. امام نے اجازت دی، دل رب کی طرف رخ پھر گیا. بابا تیری زینب دربار شریف کو مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا 19 کو آپ میں کلثوم کے مہمان سے، یہ علامہ رشید قرآنی کے جملے خدا ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں کہ مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آپ نام کی عرض کرتے ہیں، مولا 40 ہجری کا کوفہ، آپ مہمان سے ان میں کلثوم کے، مولا اس ہجری میں آ جائیے، وہی کوفہ ہے. آپ کی ان میں کلثوم و زینب آپ کی مہمان بننے کے مولا 40 ہجری میں کسی کوفہ کے دروازے پر آپ نے زینب و کلثوم کا استقبال کیا تھا. آج آ جائیے نا، زینب و کلثوم آ رہی ہے، مگر ایسے نہیں ہے جیسے مدینہ سے آئی تھی. اب ہاتھ پسے کر سجاد کے گلے میں سکینہ کے گلے میں رسیاں. اب اس حالت میں یہ کام یہ تیری بیٹیاں آپ کے مہمان بننے کے لیے، مولا اس وقت بھی آپ نے استقبال کیا تھا. آج آ جائیے نا کوفہ کے دروازے پر اپنی بیٹیوں کا استقبال کرنے، مگر علی تو نہیں ہے، شرابیوں کا مجمع تھا، شرابیوں کا ہجوم تھا. رک گئی جناب زینب دروازے پر، رک کے فرماتی ہیں سجاد یہ دروازہ نہیں ہے کہ جب میں مدینہ سے آئی تھی میرے بابا نے استقبال کیا اور کہا تھا ابھی بازار کھلا ہے، ابھی لوگ جا رہے ہیں. جب بازار بند ہو گئے تھے مجھے لے کر بابا
جملہ خدمت میں وقت آگے بڑھا امام نے اپنے ہاتھ پوٹی دیکھی سب کے ہاتھ پکڑ کے حسن کے ہاتھ میں دے میرے باپ تمہارا امام حسن ہے اس کے بعد امام نے آنکھیں بند کر یہ آواز آئی واہ بکرا ارے وہ غریب امام نے آنکھیں کھولی کون ہے ام البنین کی آواز آئی مولا میں ہوں کہا کیوں تو نے کہا مولا سب کی وصیت تو میرے عباس کو بھول گئے امام فرماتے ام البنین تو نے جلدی کر لی ایک مرتبہ فرماتے میرا عباس میرے قریب عباس قریب آیا امام فرماتے میری زینب و کلثوم و رقیہ بیویاں قریب آئی جی بابا امام فرماتے ذرا اپنی چادریں دو سب نے اپنی چادریں اکٹھی